اور اگر انہاں دونوں چو ایک بھی مل جائے پھر بھی انسان راضی نہیں، پھر بھی دل بڑا بے قرار، مال بڑا ہے تے انسان اندروں اندر اپنے آپ نو ہی کھاندا جا رہا ہے کہ کاش میرے مال دا کوئی وارث ہوں، یا کاش میں اپنا مال سارا خرچ کر کے ایک پتر خرید سکا، ایک وارث خرید سکا، نہیں اختیار۔ یا اولاد بڑی ہے تے روندا ہے پیا انہاں دا بنے گا کی، میرے بچے پڑھن گے کیویں؟ اگر اولاد مال نہیں پھر بھی روندا پیا، مال اولاد نہیں پھر بھی بے قرار۔ تو عزیزان گرامی، خالق کائنات نے انہاں دونوں چیزاں نو دنیا دی زندگی دی بنیادی ضرورت اور دنیا دی زینت قرار دیتا ہے۔ کشش بڑی ہے انہاں دونوں دن۔ خالق کائنات نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اے کائنات دے لوگو، مال اور اولاد یہ دونوں نعمتاں دنیا دی زندگی دی زینت، انہاں دونوں چیزاں دے اندر اللہ نے وکری کشش رکھی، اور میرا مالک اعلان کردہ پیا دونوں انسان دی سب تو بڑی ضرورت۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ والخیل المسومہ والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ اللہ پاک نے نہ دوواں چیزاں دے نال دنیا نو سجایا، دنیا نو مزین کیتا، کیڑیاں؟ مال اور اولاد۔ فرمایا کوئی شک نہیں دونوں چیزاں دنیا دی زندگی دی زینت، دونوں چیزاں انسان دی سب تو بنیادی ضرورت۔ لیکن سنو، فرمایا بڑے دھیان نال، تہاڈا مال بھی اور تہاڈی اولاد بھی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ میں اللہ نے دونوں نعمتاں تہاڈے واسطے بڑیاں پرکشش بنائیاں، مال نال بھی بڑا پیار ہے، اولاد نال بھی، لیکن یاد رکھنا یہ دونوں نعمتاں فتنہ نے، فتنہ، مال بھی فتنہ، اولاد بھی فتنہ، یہ آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اور فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، کل قیامت دے دن کسے بندے دا مال انہوں فائدہ نہیں دے گا، نہ کسے بندے دی اولاد انہوں فائدہ دے گی۔ اللہ فائدہ کا دے وچ فرمایا الا من ات اللہ بقلب سلیم، جڑا بندہ قلب سلیم لے کے آیا، قائم دل اللہ دی عبادت کے اندر کھڑا رہن والا دل، بیدار دل، غافل دل نہیں، بیدار دل، قائم دل لے کے اللہ دی عدالت کے اندر آ، نہ مال کم آئے گا نہ اولاد کم آئے گی، اللہ قلب سلیم دی وجہ تو جنت دا مہمان بنا چھڑن گے۔ عزیزان گرامی، دونوں نعمتاں دنیا دی زندگی دی زینت، دونوں نعمتاں دنیا دی سب تو بڑی ضرورت، انسان دی سب تو بڑی پرکشش چیز مال اور اولاد۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے۔ پچھلی امتوں میں ایک فتنہ تھا، وَفِتْنَةُ أُمَّتِي المال، میری امت کا فتنہ ہے مال، مال کا فتنہ ہے۔ ویندے ہو پہ مال دیاں دوڑا، مال انسان نو اور مسلمان نو کتنا عزیز ہو گیا، کسے مسلمان دی جان نالوں، کسے مسلمان دی عزت و آبرو نالوں، اسلامی شاعر دے تحفظ نالوں مسلمان نو مال زیادہ عزیز۔ عزتاں لٹ دیاں نے پئیاں، لوگ مال دے حصول دا ذریعہ نہیں چھوڑ سکتے، عزتاں جاناں لٹ دیاں نے پئیاں، امت مسلمہ جو نہیں رنگ دی پئی۔ کیا فلسطین دے اندر کٹن والے ساڑھے وجود دا حصہ نہیں؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسد دی طرح نے، ایک جسم، پوری دنیا دے مسلمان ایک جسم نے، اور جسم دے کسے حصے نو بھی کٹیا جائے تو او دی تکلیف پورا جسم محسوس، او دی تکلیف پورا جسم محسوس کر دے۔ اگر اسی فلسطینیاں دی تکلیف محسوس نہیں کر رہے، یہ مطلب ہے اسی اس جسم نالوں پہلے دے کٹ چکے،
اسی اس اسلام دا غالباً حصہ ہی نہیں. اگر اسی حصہ ہوندے اسی تکلیف محسوس کر دیں. اخوت اس کو کہتے ہیں. چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بیدار ہو جائے. حضرات مال کے فتنے نے مسلمان کو ایسا مشغول کر دیا، مال کے فتنے نے مسلمان کو اللہ سے غافل کر دیا، مسلمانوں سے غافل کر دیا، شعائر اللہ سے غافل کر دیا، جذبہ جہاد سے غافل کر دیا، شوق شہادت سے غافل کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ایک دور آئے گا غیر مسلم قوماں، غیر مسلم امتاں اور کافر تو آڈے تے انج چڑھ دوڑن گے جویں بھوکھا کھانے تے چڑھ دوڑ. غیر مسلم تو آڈے تے ہیوی ہو جان گے. اللہ دے رسول ادو اسی مقدار تھوڑے ہوواں گے؟ فرمایا نہیں، مقدار بہت زیادہ ہوو گے، لیکن تو آڈے اندر وہن دی بیماری آ جائے گی. وہن دی. اللہ کے رسول یہ وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت. وہن موت کا ڈر ہے اور دنیا کی محبت ہے. دنیا دی محبت چینج گر جاؤ گے. کوئی شخص نہیں چاہے گا میرے مال دی اندر کمی آئے. تمام دکاندار اسرائیل دیاں مصنوعات نو فروخت کر دیں، وہ سمجھتے ہیں ساڈا یہ تو بغیر کام چل نہیں سکتا. کھان واسطے غیر مسلم اور او غیر مسلم جنہیں مسلمانہ دا قتل عام کیتا اور قتل عام بھی تاریخ دا سیاہ ترین. مسلمان سمجھدا میرا کاروبار متاثر ہوئے گا، میری انکم متاثر ہوئے گی، میں تے اسرائیل دیاں پروڈکٹ فروخت بھی کراں گا، خریداں گا بھی، کھاواں گا بھی، پیواں گا بھی. مسلمان مردے نے پے تے او مردے نے پے، مینوں تے کوئی نہیں نہ ہوگا. اے چشم اشکبار ذرا دیکھ تو صحیح، وہ گھر جو چل رہا ہے، یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو. ساڈا گھر چلدا ہے پیا، ساڈے گھر نو اگ لگی ہے، ساڈیاں ماواں، ساڈیاں بہناں، ساڈے بچے اللہ دی قسم کہاں کھا رہے نے، کہاں پانی نہیں ملتا شہری افطاری واسطے. ایسا رمضان بھی تاریخ دے اندر مسلمانہ تے نہیں گزریا جڑا فلسطینیاں تے گزرے ہے. عزیزان گرامی، حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے موت کی ناپسندیدگی. مسلمان وہ تھے جو دنیا اور دنیا کے مال کو اپنے بوٹ کی ٹھوکر پہ رکھتے اور آگے بڑھ کے موت کو گلے سے لگاتے. اللہ کی قسم موت ان کے آگے لگ کے بھاگ جاتی، موت آگے لگ کے ڈر جاتی. کتنے میدانوں، 100 سے زیادہ میدانوں میں جناب خالد ابن ولید نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تلوار چلائی. 100 سے زیادہ میدانوں میں شہادت کا شوق لے کر، شہادت کا جذبہ لے کے نکلے. موت آگے لگ کے ڈر کے بھاگ گئی. خالد بن ولید کو موت نصیب ہوئی تو اپنے بستر پہ نصیب ہوئی. موت اگے لگ کے ڈر جاندی، بھج جاندی. آج مسلمان موت تو ڈر دے پہ اور دنیا نو جفے مار کے بیٹھا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مال کا اتنا بندہ کہندا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال. کل قیامت دا دن ہوئے گا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایدا مال ایک گنجا تے انا سپ بن کے ایدے جسم دے گرد لپیٹا مار کے متھے وچ آ کے ڈنگ مرے گا. بندہ دوڑے گا، جان چھڑائے گا. ایک کہے گا ڈرنا انا کنزو کا انا مالو کا، سپ بول کے کہے گا میں تیرا او خزانہ تے مال جنوں دنیا چ جمع کر کر کے رکھ دا سی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کے دسے فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا. جڑا بندہ مال جمع کر دے، گن گن کے رکھ دے، مال دے نال محبت کر دے، فرمایا او دے واسطے جہنم دا ایک الگ تندور، جہنم دے اندر الگ تندور تیار کیتا گیا ہے جدا نام ہے ویل. یہ اندر اونوں سٹیا جائے گا. پہلے نمبر تے کون؟ ہمزہ لمزہ، لوگاں نو برادریاں دے تانے دین والا. میں بڑی برادری، تو کمی کمین، میں چودھری تو نوکر، تیری برادری تیری قوم تیرا قبیلہ یہ حیثیت ہی کوئی نہیں. خانداناں دے برادریاں دے تانے دین والا. جہنم دا تندور ویل او دے اندر ہوئے گا.
اللہ دے رسول اور کون ہوئے گا؟ اللہ دا قرآن دسدا پیا الذی جمع مالا وعددا، جو مال جمع کیا کرتا تھا، مال سے محبت کرتا اور سمجھتا یحسب ان مالہ اخلدا، اس کا مال بھی ہمیشہ، اور مال کی وجہ سے یہ بھی ہمیشہ زندگی خرید لے گا۔ گردے خرید لے گا، یہ کیڑی گل؟ مال ہونا چاہیے، گردے تے نویں مل جاندے نے، مال ہونا چاہیے، جگر مل جاندا ہے، مال ہونا چاہیے، اکھاں مل جانی۔ آج ایک خبر سنی، صبح ہی ویکھی میں، ایک شخص مجذوب ہے، جویں ہوندے نا چلے دیوانے پھردے نے پئے، کچھ دنوں تو اغوا سی لاہور دے اندر، عبید نام دا ایک اب نارمل مجذوب اور دیوانہ پاگل اغوا ہو گیا۔ 3 دن تو بعد جناح ہسپتال دی ایمرجنسی چ کوئی لاوارس کر کے چھڈ گیا، تے کیویں چھڈیا؟ ڈاکٹراں نے معائنہ کیتا تے او دا ایک گردہ چوری ہو گیا۔ ایک دیوانے مجنوں پاگل نو اغوا کر کے او دا گردہ چوری۔ عزیزاں نے گرامی، بندہ سمجھدا ہے میں مال دے نال سب کچھ خرید لواں گا اور کوئی نہیں، ظلم زیادتی کر کے میں گردے تے جگر اور جناب چیزاں۔ او واقعہ ایک سنا نا، بڑا معروف ہے، مائیکل جیکسن ایک بہت بڑا گلوکار امریکہ دا گزرے، ہن دی مثال دین چ کوئی قباحت نہیں، کیوں؟ بات ایسی انہیں کچھ لوگ ہائر کیتے، کانٹریکٹ کیتا، اگر میرے گردے فیل ہو جان تے جڑا بندہ مینوں اپنے گردے ڈونیٹ کرے گا اج تو لے کے میرے مرن تک دا او دا سارا خرچہ، او دے گھر دا خرچہ میرے ذمے، میں گردے خریدنا چاہنا زندہ بندے دے۔ ایک بندے دے نال جگر دا کانٹریکٹ کر لیا، ایک دے نال دل دا، ایک دے نال اکھاں دا، تمام باڈی خرید لئی، اور کئی لوگ خریدے جنہاں دے تمام اخراجات دے ذمے، اور 12 ڈاکٹر، 1 درجن ڈاکٹراں دی ہر وقت دے اوتے تعینات ہے، اور آکسیجن دے کیبن دے اندر او ریا کردا، پوری پلاسٹک سرجری، روزانہ دا روٹین میڈیکل چیک اپ اور پوری میڈیسن، ہر وقت دی کیئر۔ ڈاکٹراں نے لکھ کے دے دیتا، ڈگری دے دیتی، 150 سال تک مائیکل کو موت نہیں آ سکتی، 150 سال تک کا انتظام ہو چکا، 40 سالاں دا ہویا ہے، آکسیجن کیبن دے اندر حالت بگڑی، انہوں نے کہا کہ جناب ہسپتال کھڑنا پوے گا، رستے دے اندر ایمبولینس دے وچ موت آ گئی۔ اللہ دی قسم، کوئی بندہ مال دے نال زندگی نہیں خرید سکتا، کوئی بندہ نہ مال ہمیشہ، نہ مال دی وجہ تو مالدار ہمیشہ، مال فتنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں مال کے فتنے سے بچنا۔ امام کائنات علیہ السلام فرمانے نے اگر مینو اللہ احد پہاڑ دے برابر بھی سونا عطا کرے تے محمد پسند نہیں کرے گا کہ 3 راتاں تو بعد میرے گھر دے اندر سونے دا ایک ذرہ بھی بچیا، میں سارا اللہ دی راہ خرچ کر دیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، مدینے دا سب تو بڑا باغ، اللہ دے پاک پیغمبر دے اشارے تے فرمایا جڑا اس بندے نو کھجور خرید کے دے گا، یہ ہمسایا اینو تنگ کردا ہے، اسا کیا کھجور دے دے، وہ کھجور نہیں دے رہا تے اینو کھجور جڑا لے کے دے، میں اللہ دا نبی انہوں جنت دی کھجور دی ضمانت دینا، جڑا اینو کھجور لے دے میں جنت وچ کھجور دیاں گا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اللہ دے رسول یہ سودا منظور ہے، پکی گل ہے؟ فرمایا پکی گل ہے۔ 600 کھجوراں دا باغ، مدینے دا سب تو اعلیٰ باغ، باغ دے درمیان دے اندر انہاں دا گھر ہے، گھر دے باغ دے دروازے تے گئے، کہنے لگے ام طلحہ بچوں کو لے کے باہر آ جاؤ۔ کہنے لگی کیوں؟ کہنے لگے میں باغ فروخت کر دیتا ہے، میں باغ بیچ دیتا ہے تے سنے گھر دے بیچ دیتا ہے۔ بی بی باہر آن لگی، کہنے لگی اے سودا کیوں کیتا ہے، اتنا عالی شان باغ کیوں بیچیا تے کنے پیسیاں چ بیچیا؟ کہنے لگے میں جنت دی ایک کھجور دے بدلے بیچے ہے۔ وفادار بیوی کہنے لگی ابو طلحہ آج تے بڑا نفع دا سودا کر کے آئے، آج تے بڑے فائدے دا سودا۔ اللہ دی قسم سب تو زیادہ پسندیدہ چیز اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرنا انسان دی دنیا تے آخرت دی کامیابی دی ضمانت۔ فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جڑی چیز سب تو زیادہ پسند ہے جدوں تک اللہ دی راہ وچ دے نہ دیو، اللہ اتنی دیر تک تانوں نیکی تک نہیں پہنچاندا، نیکی تک پہنچ نہیں سکدے جدوں تک اپنی پسندیدہ اور محبوب چیز اللہ دی راہ دے اندر صدقہ نہ کر دیو۔ نبی کائنات علیہ السلام نے صدقے دی اتنی تعلیم دیتی ہر کام دے اندر، اور حدیث پاک اج میں پتہ کیوں یہ گل کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی صدقہ و خیرات دی تاکید
نماز عید دے موقع دے دیتی، فرمایا مرد اٹھو اللہ کے رستے میں صدقے کا اعلان کرو، اسلام کے لیے، اسلام کی ضروریات کے لیے اور مساجد کے لیے، جہاد کے لیے چندے کا اعلان کرو۔ فرمایا خواتین اعلان کرو، بلال اٹھو میرے بلال، خواتین کی نماز گاہ کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ اور اپنے رومال اور کپڑے کو پھیلا کے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ خواتین کی نماز کے رستے میں کھڑے ہو جاتے، جو جگہ خواتین کے لیے مختص تھی اپنا رومال پھیلا کے کھڑے ہو جاتے، بیویاں اپنے زیور اتار اتار کے نبی پاک دی اپیل تے چندہ اور مال اللہ دی راہ چ خرچ کر، جڑی سب تو زیادہ پسندیدہ چیز ہے اگر اللہ دے راہ چ خرچ کرن دا جذبہ ہے تسی نیکی نو پہنچ دیو پے۔ اگر فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت کے آنے سے پہلے پہلے مال اللہ کی راہ میں پہنچانے کی مہلت ہے۔ اور آخری بات سنی، فرمایا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جدوں قبراں پھٹ جان گیاں بندہ قبر دے وچوں نکلے گا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ، ان کی 3 سپارہ، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ۔ ادھر ویکھو، اے جویں میں کھڑا نا تواڈے سامنے، انج اساں قبر دے وچوں کھلوتے ہو، قبر کھل جائے گی، میں اپنی قبر چو کھڑا ہوواں گا، تساں اپنی اپنی قبر چو کھڑے ہونا ہے۔ ہر بندہ قبر دے وچوں نکلن تو بعد سب تو پہلوں کی ویکھے گا؟ سب تو پہلے فرمایا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ، او مال، او پیسہ، او دولت، او محبوب چیز جڑی اللہ دی راہ دے اندر اگے بھیجیے، قبر دے وچوں نکلن تو بعد سب تو پہلو او مال بندے دا استقبال کرے گا، او مال نظر آئے گا سب تو پہلے۔ عزیزان گرامی، کل قیامت دے دن اللہ تبارک و تعالی بندے نو کہن گے وہ جڑا فلاں موقع دے اتے تو 1 روپیہ یا 1 کھجور میرے رستے اندر خرچ کیتی، اے او دا اجر ہے۔ اجر کنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہاڑ جتنا۔ بندہ کہے گا یا اللہ میں تے اتنا خرچ نہیں کیتا، پھر اے میرے نال مذاق کیوں ہے؟ اللہ تیرا میرا مذاق تے نہیں نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان گے اے مذاق نہیں، اے میری رحمت ہے۔ یربی صدقات، اللہ صدقوں کو پالتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بندہ اللہ دی راہ چ صدقہ خرچ کردا نا، ادھر ویکھو اللہ تہاڈا صدقہ سجے ہاتھ نال قبول کردا ہے۔ پھر اللہ تعالی یوربی اللہ صدقے کو پالتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے مثال دے کے دسیا جویں تسی بچڑا پال دیو تے تہاڈا بچڑا پالیا کتنا مہنگا ہو جاندا ہے، فروخت ہوندا ہے، تے جڑا صدقہ اللہ پالدا ہے او کتنا قیمتی ہو سکدا ہے۔ عزیزان گرامی، اپنی محبوب چیز اللہ کے رستے میں صدقہ کرنا یہ انسان کے ایمان کے اعلیٰ درجے کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع تے صدقہ دی تعلیم دیتی۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے میرے حبیب اگر کہندے احد پہاڑ نو سونے دا بنا دیاں، احد پہاڑ سونے دا، اور اس سونے دے وچوں دین دا کام کرو، جہاد کرو، مساجد دا، قرآن دی تعلیم دا اہتمام کرو، اگر چاہندے ہو احد پہاڑ سونا بنا دیاں تے تاویں سونا بن جاندا ہے۔ جے تسی کہندے ہو کہ جے چاہندے ہو تے اپنے دوستاں کولوں، یاراں کولوں، صحابیاں کولوں، مومناں کولوں چندہ جمع کر کے دین دے کام کرو، انہاں نوں نیکی چ شامل کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ مینوں احد پہاڑ سونے دا نہیں چاہیدا، میں اپنے دوستاں نوں نیکی دے کماں چ ملانا ہے، انہاں دے کولوں چندہ لے کے، انہاں دے کولوں مال لے کے۔ حضرات چندے دی اپیل کریے، مسجد واسطے، مدرسے واسطے، لوگاں دیاں پیشانیاں تے شکم پیندا ہے۔ اللہ دی قسم میں اللہ دی رحمت دا اتنا بڑا امیدوار ہاں اور یقین دے نال کہہ رہے ہاں اللہ دی رحمت دے نال دین دے بڑے بڑے کام تواڈے تعاون دے نال، تواڈی محبت دے نال ہوئے ہن انشاءاللہ اللہ دی رحمت نال پہلوں تو زیادہ جذبے دے نال، پہلوں تو زیادہ زور دے نال اور انشاءاللہ تاکید دے نال اللہ دی رحمت دے نال اللہ دے دین دا کام کرنا ہے۔ اساں مسجد تواڈے سامنے میں، اور میں رمضان دے تیسرے جمعے لیٹ ہو گیا، کچھ مایوسیاں سن، بادل چھائے سن جڑے چھٹ گئے نے، جدی وجہ تو اج عید دے خطبے دے اندر اے ترغیب اور اے رغبت دلا رہے ہیں۔ تیسرے جمعے چ اعلان کیتا مسجد دے بالائی منزل دے لینٹر واسطے سریے دا، اور سریے دی مہم چلائی،
امید نہیں سی، کچھ مایوسیاں سن، اللہ تعالیٰ دا فضل ہویا، تقریباً 10 من سریے دے قریب فنڈ جمع ہویا، اسی لین گئے 20 من لین دا، 3-4 دن گزرے، اگلی جمعرات آئی، اللہ نے پھر موقع دیتا، 10 من دے قریب اور فنڈ ہو گیا، لین گئے تے 20 من لے آئے، مسجد دے برامدے دے اندر او سریہ پہ ہے۔ عزیزان گرامی، اے موقع اللہ نے منو اور تانوں عطا کیتا ہے، اتنی بڑی سعادت ہے اللہ دے گھر دی تعمیر واسطے اپنا محبوب مال پیش کرنا، ضروریات دے باوجود، خواہشات دے باوجود، مہنگائی دے باوجود اللہ دے گھر دی تعمیر واسطے۔ میں اس تو قبل کدی خطبہ عید دے اندر اس طرح تانوں توجہ اور رغبت نہیں دلائی، اج دلائیے، اور اے فرض سمجھے ہے اسلام نے، اللہ پاک نے قرآن دے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت پاک دے اندر صدقات اللہ دی راہ دے اندر نفلی خرچ کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور عشر، اور اسی طرح ہر موقع دے اتے اللہ دی راہ دے اندر مال خرچ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا محبوب ترین عمل، صحابہ کرام دا محبوب ترین عمل، اہل ایمان دا محبوب ترین عمل ہے، اللہ دا پسندیدہ ترین عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے نال سانو سارے اللہ اپنے دین دے کماں واسطے، مساجد و مدارس واسطے اور مستحقین، غرباء، مساکین، یتیموں کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا مال صرف کرنے کی، خرچ کرنے کی بڑھ چڑھ کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے صدقے سے ہمارے دوسرے مال کو پاک کرے، صدقے کی وجہ سے اللہ ہماری مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹال دے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدے ہیں، اور اللہ کے وعدے کبھی جھوٹے نہیں ہوتے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم وأعظم وأكبر۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ دعا کر لو ساڈے محلے دے نوجوان ایسے ہی آخری اشرے دے اندر رمضان دی 25ویں تاک رات نو اپنے مکان دی چھت تو گرے، بھائی شاہ زیب اے ہن عیدگاہ دے دروازے چ انہاں دی والدہ کھڑے سن، ملے نے، دعا دی درخواست کیتی ہے، 5000 روپیہ مسجد دی انہوں نے خدمت بھی کیتی ہے، حصہ پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ساڈے اس جوان ویر دی مغفرت واسطے، او دے والدین دے صبر واسطے خصوصی دعا، اور جتنے فوت شدگان نے، جتنے بیمار نے، اور بالخصوص فلسطین دے مظلوم مسلمانوں واسطے دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اللهم بارك في إيماننا وأعمالنا، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميزان۔ یا اللہ کریم ساڑھے تمام بیماراں نو شفا عطا فرما، اللہ جتنے پیارے دنیا تو جا چکے نے انہوں نے قبراں نو جنت دے باغ بنا، یا اللہ ساڑھے سب دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اللہ جتنی کوتاہیاں لغزشاں اللہ اپنی رحمت دے نال معاف فرما۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، یا اللہ ساڑھے روزے قبول فرما، اللہ ساڑیاں نمازاں قبول فرما، اللہ ساڑیاں نفلی فرضی عبادتاں قبول فرما، اللہ تراویح تلاوت صدقات اپنی رحمت دے نال قبول فرما، اللہ رمضان المبارک دے اندر منگیاں جان والیاں ساریاں دعاواں قبول فرما، یا اللہ ساڑے حال تے رحم فرما، اللہ ساڑی توبہ نو قبول فرما، اللہ ساڑی توبہ نو قبول فرما، یا اللہ اگر کسی دی معافی اور توبہ اجے تک بھی قبول نہیں ہوئی، اللہ تیرے محبوب نے عید دے اجتماع دی دعا دے اندر سارے خواتین مرد چھوٹیاں بڑیاں نو شامل کر کے اللہ تیری بارگاہ دے اندر التجاواں کیتیاں، اللہ اسی بھی التجاواں کر رہے ہیں،
ہن تک جنوں معافی نہیں ملی اللہ او دے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، معاف کر دے یا اللہ، اللہ معاف کر دے، اے غفور اللہ، اے غافر اللہ، اے غفار اللہ، ساڑے سب دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ کریم، ساڑے حال تے رحم فرما اللہ، بائی شاہزیب دی مغفرت فرما اللہ، او دی والدہ نو صبر جمیل عطا فرما یا اللہ، جتنے پیارے دنیا تو جا چکے انہاں دی مغفرت فرما اللہ، جتنے ساڑے بیمار نے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ، جتنے بے اولاد نے یا اللہ تمام بے اولاداں نو نیک اولاد عطا فرما اللہ، اپنی رحمت دے نال جنہ پینا دے ویر نہیں اللہ نیک ویر عطا فرما اللہ، دکھیاں دے دکھ دور کر دے اللہ، ساڑے ملک تے حال تے رحم فرما اللہ، ظلم نو کچل دے اللہ، عدل و انصاف دا بول بالا فرما یا اللہ کریم، ساڑے محافظ اللہ، پولیس والے، افواج پاکستان، سیکیورٹی ادارے یا اللہ انہاں دیاں حفاظتاں فرما اللہ، ساڑی عید بھی اللہ اے حفاظت کر دینے پہ، سیکورٹی کر دینے پہ، اپنی عید قربان کر کے ڈیوٹیاں کر دینے پہ اللہ، اپنی رحمت دے نال انہاں تے بھی رحم فرما اللہ، اپنی رحمتاں برکتاں دے حقدار بنا یا اللہ، انہاں دے بھی گناہ معاف فرما اللہ، ساڑے بھی گناہ معاف فرما یا اللہ، فلسطین دے مظلوماں دی مدد فرما اللہ، بچیاں عورتاں نو کچھ لیا جا رہے ہیں اللہ، جواناں بوڑھیاں نو کچھ لیا جا رہے ہیں اللہ، ساڑے حال تے رحم فرما اللہ، مسلم امت دے حکمراناں نو غیرت عطا فرما اللہ، مسلم امت نو جرت عطا فرما اللہ، جذبہ جہاد شوق شہادت نصیب فرما اللہ، اپنی رحمت نال ساڑے ملک نو بھی امن دا گہوارہ بنا اللہ، پوری دنیا دے مظلوماں دی مدد فرما اللہم انصر المسلمین فی فلسطین، اللہم انصر المظلومین فی فلسطین، اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین، اللہم انصر المسلمین فی کل مکان یا اللہ، مسلم امہ زبوں حالی دا شکار ہے اللہ، ساڑے حال تے رحم فرما اللہ، کافر ساڑے اتے چڑھ دوڑے نے، اج ساڑے دلاں چے مال دی محبت اور موت دی نفرت اور ڈارے اللہ، اپنی رحمت دے نال سانو وہن دی بیماری تو بچا اللہ، جذبہ جہاد شوق شہادت نصیب فرما اللہ، اپنی رحمت دے نال مسلم امت نو عروج عطا فرما یا اللہ، ساڑے شعائر دی حفاظت فرما اللہ، قبلہ اول مسجد اقصی نو آزادی نصیب فرما اللہ، اپنی رحمت دے نال سانو تیری پسند دے کم کرن دی توفیق عطا فرما اللہ، میں رمضان دے جمعہ تو بعد اج خطبہ عید دے اندر بھی اللہ تیرے گھر دی ضرورت پیش کیتی ہے اللہ، اپنی رحمت دے نال اپنے بندیاں نو اللہ انہاں مردہ خواتین نو مزید جذبہ عطا فرما اللہ، ساڑی سوچ اور ساڑے وسائل و اسباب تو بہت بڑا 1.25 کروڑ روپے دا ایک کام میں اللہ، سانو 1.25 کروڑ بہتا لگ دے مالکہ، تیرے اگے دی کی حیثیت ہے اللہ، اپنی رحمت دے نال آسانیاں پیدا فرما دے اللہ، سانو جذبہ عطا فرما اللہ، مرد و خواتین نو جذبہ عطا فرما اللہ، اس کام نو آسان کر دے اللہ، آئندہ سال تو پہلے پہلے مسجد دی تعمیر مکمل کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ، اپنی رحمت دے نال ہمت اور توفیق دے نال سانو بھی ساڑے احباب سامنے ساتھیاں نو بھی نمازیاں شرکاء نو مل جل کے کار خیر چے اگے تو اگے بڑھن دی، اپنے عزیز و اقارب نو توجہ دلان دی، دوستاں دے حصے پوان دی اللہ توفیق عطا فرما یا اللہ کریم، آسانیاں پیدا کر دے اللہ، ساڑے تے راضی ہو جا اللہ، ساڑے تے راضی ہو جا اللہ، انہاں دا خرچ کیتا قبول فرما اللہ، خرچ اس مہنگائی اور مشکل دے دور وچ خرچ کیتا قبول فرما اللہ، مزید توفیق عطا فرما پہلوں بھی مدرسہ چل دے پیا، ماہانہ اخراجات تعمیر بھی ہوئی، پورا جامعہ 72 لاکھ روپے دی تعمیر ہوئی اللہ، انہیں تیرے بندیاں نے تعاون کیتا ہے اللہ، وہ لگے ہے جامعہ چل دے پیا، ماہانہ 1.5 لاکھ روپے دے اخراجات نے اللہ، یہی کر دینی مالکہ قبول فرما لے اللہ، تو جاننا کدے کول کتنی توفیق ہے اللہ، اور توفیق عطا فرما یا اللہ، ساڑے گناہ معاف فرما اللہ، ساڑے حال تے رحم فرما اللہ، ان ہتھاں نو خالی نہ موڑی اللہ، مرد و خواتین بچے بوڑھے میدان چلتے جاواں کر دینی پہ اللہ قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين.